اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے اپنی شخصیت کے پہلو کا جائزہ لیں گے کہ جس میں ہمارے اخلاق، کردار، ہماری شخصیت کا ہر پہلو جھلکتا ہے، اور وہ ہے محفل کے آداب، یعنی ہم کس طرح شریک ہوتے ہیں محفلوں میں۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نہ صرف ہمیں عبادات کے طریقے سکھاتا ہے، ایمانیات سکھاتا ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہنے کے طریقے، ان میں گھل مل کے کس طرح رہا جائے، کس طرح ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، ایک ایک چیز ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ محفل کس کو کہتے ہیں؟ محفل کا مطلب ہے لوگوں کا اجتماع، یعنی ایک ایسی مجلس جس میں لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے۔ اب یہ محفل گھریلو محفل بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کھانے کی میز پہ ہم پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دن بھر کے حال احوال پوچھتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، در ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہے وہ دوسرے سے شیئر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم چھوٹی موٹی اپنی فیملیز کی اگر دعوت کریں، کسی کے گھر جائیں، کھانے پہ اکٹھا ہوتے ہیں لوگ، یا شادی کے موقع پہ اکٹھا ہوتے ہیں، یا کسی کے یہاں غم ہو جائے تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم کی مجالس ہوتی ہیں جہاں سیکھنے سکھانے، قرآن اور حدیث کے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ یا اگر ہم کہیں سفر کر کے جا رہے ہوں تو جو لوگ سفر کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح ایک محفل میں بیٹھے ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ اگر ہم پروفیشنلز ہیں، اگر ہم کام کرنے والے لوگ ہیں تو کبھی میٹنگز ہوتی ہیں جس کا ایک مخصوص ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو غرض کوئی بھی ایسا اجتماع جہاں ایک خاص مقصد سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اس کو ہم محفل کہتے ہیں، یا اس کو ہم اجتماع یا مجلس کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کا اجتماع ایک خاص مقصد کے لیے۔ اب محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے دفتروں میں دیکھیں تو میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگز کا ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی پرابلم ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی نیا کام کرنے کے لیے برین اسٹارمنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے۔ غرض سارے جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ یا اگر ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، یا بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کار میں سفر کر رہے ہیں، تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی منزل ایک ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی ایک محفل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہم کلاسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ یا کوئی بھی قسم کی محفل، مثال کے طور پہ ہم پکنکس پہ جاتے ہیں، وہ بھی لوگ مل کے جاتے ہیں، یا ہم کوئی کمیونٹی سروس کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، یہ ساری محفلیں کہلاتی ہیں۔ یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ان محفلوں میں، ان تمام محفلوں میں سب سے عمدہ محفل کون سی ہے؟ وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ محفل جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ محفل جس میں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسی محفل میں پھر سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ کی رحمت طاری ہوتی ہے، اور اللہ سے لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے ساتھ موجود ہیں، یعنی فرشتوں میں۔ محفل میں شامل ہونے کے کچھ آداب ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا آداب ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی یہ کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے۔ وہ لوگ جو مومن ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ اب ایک چیز یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جگہ کی تنگی ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاص مقصد کے لیے، اور کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں، تو ایک یہ بھی طریقہ تھا کہنے کا کہ تم لوگ سمٹ جاؤ، سکڑ جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ۔ اس میں ذرا ایک منفی جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیشہ مثبت طریقے سے بات کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سکڑ جاؤ سمٹ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ کشادگی پیدا کرو۔ کشادگی ایک بہت پازیٹیو کانسیپٹ ہے، ایک بہت ہی مثبت سوچ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ ہمیں کشادگی کی کیا کبھی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہمیں اکثر و بیشتر ضرورت ہوتی ہے، کبھی رزق میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی پیدا فرمائے، کبھی زندگی میں ہم مسائل میں گھر جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ دکھائے، نکالے ہمیں اس گھٹن سے، وہاں بھی ہمیں کشادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ موت کے وقت کشادگی کی ضرورت ہوتی ہے، سانس گھٹ رہا ہو، انسان برے حال میں ہو، اس وقت انسان کا دل چاہتا ہے آسانیاں پیدا ہوں۔ اسی طریقے سے قبر میں، قبر تنگ ہوتی ہے، قبر کی تنگی کو ہٹانے کے لیے انسان کا دل اس وقت بہت چاہے گا کہ کشادگی ہو۔ کشادگی کیوں اللہ ہمیں دے گا اگر ہم اس دنیا میں لوگوں کے لیے کشادگی پیدا نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، میں تمہیں کشادگی دوں گا جب تمہیں ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن، اسی طریقے سے جنت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو تو کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرما دیں گے جو ایمان والے ہیں، اور جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند کریں گے۔ یعنی اگر ہمیں جو منتظم لوگ ہیں کسی مجلس کے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ذرا اٹھ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے، تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، اور نہ ہم اتنے متکبر ہوں کہ ہم جم کے بیٹھے رہیں، ہم نہیں ہٹتے، جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کار، اگر ہم نے گاڑی کہیں پارک کی اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں نہ پارک کیجئے، اس جگہ پارک کیجئے، اور ہم اڑ جائیں کہ نہیں اب تو ہم نے کر لیا، اب تو ہم نہیں ہٹتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ کسی مخصوص لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آنے جانے کی راہ گزر ہے اور وہاں ہم بیٹھ گئے، لوگوں کے لیے تنگی اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں اس لیے ہٹایا جا رہا ہے، یا کوئی بزرگ آ گیا یا کوئی ایسا شخص آ گیا جس کو کرسی کی ضرورت ہے اور کرسیاں خالی نہیں ہیں، تو ہمیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پلیز اٹھ جائیے، یہاں ان کو بیٹھ جانے دیجئے، تو کبھی برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا تم کو کیا ملے گی کہ اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ کن لوگوں کے؟ تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کے پاس علم ہے۔ ظاہر ہے اگر علم ہوگا، ہمیں اس کی جزا کا پتہ ہوگا، تبھی ہم اٹھیں گے، تبھی ہم اس کو انا کے مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ اور اگر علم ہی نہیں ہوگا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم تو شاید اڑ جائیں کہ نہیں بس اب ہم تو بیٹھ گئے، ہم اپنی ہتک محسوس کریں، بے عزتی محسوس کریں کہ بھلا ہماری شان میں یہ گستاخی کیسے کر دی کہ ہمیں ہٹایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ ایک جملہ جو لوگ اللہ کا کہنا مانتے ہیں ان کے لیے بہت پیار بھرا جملہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اس کی جزا تمہیں نہیں ملے گی، تم جو تکلیفیں اللہ کے لیے اٹھا رہے ہو اللہ بہت اس سے واقف ہے، اور تمہاری جزا بالکل تمہارے لیے مخصوص ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ ڈانٹ بھرا جملہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ یہ آیت کے نزول ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نزول ہوئی تھی یہ آیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے صحابہ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ دیکھیے غزوہ بدر وہ وقت تھا جب 313 نہتے مسلمان اور 1000 کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ بہت ہمت کی ضرورت تھی، بہت جذبے کی ضرورت تھی،
ایسے جذبے کی کہ واقعی انسان اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے دین کے لیے مخلص ہوگا تو ہی وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بدری صحابہ کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا، بہت انہیں عزت دی۔ ایک دن یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسجد میں کسی محفل میں تشریف رکھتے تھے اور کچھ بدری صحابہ آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، حاضرین کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن اٹھا کوئی نہیں اور جگہ کی تنگی تھی۔ ان صحابہ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے درخواست کی کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، انہیں بیٹھنے دیجیے۔ اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ علم میں زیادہ ہیں وہ میرے قریب قریب رہیں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کشادگی پیدا کرو۔ اب کشادگی صرف ایک فزیکل کشادگی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ دل میں کشادگی پیدا کرو۔ یعنی کوئی نیا شخص اگر آ رہا ہے تو اس کو خوشی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرو، اسے سلام کرو، مسکراؤ، اس کے لیے جگہ بناؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ اس کو دو تاکہ دوسرا شخص بھی آنے والا ہے خوشی کا احساس اس کو ہو، خوشی محسوس کرے۔ تو یہ سارے انعامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو محفلوں میں کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها، رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجالس وہ ہیں جو فراغ ہوں، کہ جن میں دل میں کشادگی ہو، جن میں جگہ میں کشادگی پیدا کی جائے، گھٹن کا احساس نہ ہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فیہ، رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیے کیا ادب سکھاتا ہے ہمارا دین ہمیں، کیا ثبوت ہے کہ یہ جگہ اس آدمی کے ہی لیے مخصوص تھی؟ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے تو کیا وہ جگہ پہ ہمارا نام لکھ گیا ہے؟ مثال کے طور پہ کھانے کی میز ہی لے لیجئے، اگر ہم ہمیشہ ایک ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے وقت اور کوئی مہمان آ گیا اور وہ ہماری اس کرسی پہ بیٹھ گیا تو کیا اب ہم اپنی جان دے دیں کہ نہیں میں ہی یہاں پہ بیٹھوں گی؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی اسکول کالج ہے، کوئی بچہ اگر آگے بیٹھ رہا ہے، یا کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی شخص آگے بیٹھ رہا ہے، کوئی اور اس سے پہلے آگے بیٹھ گیا، تو اب کیا یہ لازم ہے کہ وہ اس کو وہاں سے ہٹائے اور خود وہاں بیٹھے؟ یہ سخت ناانصافی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر مت بیٹھو، الا یہ کہ اگر منتظم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، کسی اور کے لیے جگہ مخصوص تھی، تو پھر یہ جائز ہے کہ وہ ہٹا کے ہمیں کسی اور جگہ پہ بٹھا دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو پہلے آیا وہ پہلے جہاں بیٹھنا چاہے ضرور بیٹھ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں، مسجد میں، یا کسی پارٹی میں کہیں بھی دو لوگ بیٹھے اگر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب ہم جائیں اور جا کے اپنی کرسی کھینچ کے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں تو یہ کیا ادب ہوا؟ یہ اسلامی شعار نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہوں۔ اسی طریقے سے ہم کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے، اب ہمیں کوئی بات کہنی ہے، ہم بیچ میں بار بار کہتے ہیں اس کو یہ بھی کہہ دو، اس کو یہ بھی کہہ دو، نہیں یوں نہیں، یہ بات تو یوں ہے۔ تو یہ بھی اسی چیز میں شامل ہوتی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں بیچ میں بیٹھ جانے کی یا بیچ میں دخل اندازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس اجلا ان ذلك يحزنه، رواہ البخاری۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی موجود ہو تو 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم اور لوگوں سے مل جاؤ، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے جذبات، ان کو صدمہ پہنچنے کی کتنی فکر تھی کہ یہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ 2 لوگ آپس میں باتیں کرنے لگیں، تیسرے کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم وہ تیسرا شخص ہوں تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ ہمیں یوں لگے گا کہ ہمیں بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، ہمیں بالکل چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں یا اپنی پرائیویٹ باتیں کر رہے ہیں، شاید وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کی باتوں میں شامل ہوں، شاید وہ نہیں مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں ان کی باتوں میں کچھ کہہ سکوں، کوئی مشورہ دے سکوں، یا وہ چھپا رہے ہیں اپنی باتیں مجھ سے، یا ہو سکتا ہے وہ میرے خلاف ہی کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اس سے تیسرا شخص بڑا دکھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ 3 لوگ بیٹھے ہوں، 2 باتیں کرتے رہیں، مزے لیتے رہیں اور تیسرے شخص کو بالکل اگنور کر دیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ تینوں کو شامل کیا جائے، تینوں سے کوئی نہ کوئی بات ایسی جنرل کی جائے کہ سب خوش ہو کے اس گفتگو میں حصہ لے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ کبھی کسی کے جذبات کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم جب دوسروں کو خوش کرتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں خوش کرتا ہے، ہمیں دے کے ہی کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم دینے والے نہیں ہوں گے، اگر ہم دوسروں کو خوشی کے بجائے غم دیں گے، تکلیف دیں گے، تو بدل کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں بھی وہی چیز ملے گی، غم اور تکلیف۔ ایک چیز اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم جب کسی مجلس میں شریک ہوں تو ہم دوسرے کی بھی گفتگو سنیں، ہم محفل پہ چھا جانے کی کوشش نہ کریں کہ بس خود ہی بولے چلے جائیں، دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں، بلکہ دوسرے کی بات کو بھی دھیان سے سنیں، بلکہ کچھ ہم کم بولیں، دوسرے کو زیادہ سنیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم دوسرے لوگوں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں بجائے اپنی ہی کہے چلے جانے کے، ہم ان سے سیکھتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دوسرے شخص کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے دکھ سکھ، اس کی تکلیف بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ اس کے کسی کام آ سکیں، اور اگر ہم اس کو بولنے کا ہی موقع نہیں دیں گے، ہم ہی بولے چلے جائیں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا دوسرے شخص کے بارے میں۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے تھے تو وہ اس کی پسند اور اس کی انٹرسٹ کی بات کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی لوہار ہے تو اس سے لوہے کے بارے میں پوچھتے تھے، کوئی کسان ہے تو کھیتی باڑی کے بارے میں پوچھتے تھے، کوئی چرواہا ہے تو اس سے بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ فائدہ اس سے کیا ہوا؟ فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے علم میں اضافہ ہوا، انہیں بہت سی باتیں ایسی پتہ چلیں جو پہلے نہیں ان کو معلوم تھی، اور یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بولنے کا موقع دیں۔ اگر ہم ہی بولے چلے جائیں گے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم میں تکبر بھرا ہوا ہے، دوسرے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور جب تک ہم دوسرے کو اہمیت نہیں دیں گے، دوسرے کو خوشی نہیں پہنچائیں گے، تو دوسرا ہم سے کیا اس کی دوستی ہوگی، کیا وہ ہماری عزت کرے گا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ سرگوشیاں محفل میں کرنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پہ اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم ایک گروپ میں بیٹھ کے چپکے باتیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں نگلیکٹ کیا گیا، ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم سے بھی بات کی جائے، اور پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہی خلاف بات ہو رہی ہے۔ اور عموماً سرگوشی کون کرتا ہے؟ سرگوشی وہ شخص کرتا ہے کہ جو یا تو کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور بری باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی گناہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ اور لوگ سنیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کی، کوئی بھلائی، اچھی بات کریں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر دوسرے سن بھی لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہاں سرگوشی کو مطلق منع نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے لیے صدقہ خیرات کرنا، کبھی انسان اس پہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسرے کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، تو وہ خاموشی سے اس سے بات کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی نیکی جو وہ چھپانا چاہتا ہے لوگوں سے، وہ نہیں چاہتا کہ اس نے کوئی نیک کام کیا لوگوں میں نشر ہو، ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں نے گواہی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ یعنی کون سی محفل اللہ کی نظر میں پھر بہترین محفل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو؟ یہ کون سی محفلیں ہوتی ہیں؟ یہ قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں قرآن سیکھا سکھایا جائے، یا حدیث کی محفلیں جس میں اسلام کا ادب و تہذیب سیکھی سکھائی جائے، یا نماز با جماعت کی محفلیں، یا تدبر کی محفلیں جس میں درس و تدریس کی محفلیں۔ ان سب محفلوں میں ہوتا کیا ہے کہ فرشتے آ کے ڈھانک لیتے ہیں ان محفلوں کو، اور پھر اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا سکون ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسی محفلوں کی قدر کرنا چاہیے، اور پھر فرشتے اس ذکر کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ کس قسم کی محفلیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قوموا مثلی جیفۃ حمار وکان لہم حسرہ۔ رواہ ابو داؤد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کوئی بھی محفل میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، یہ کون سی محفلیں ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ انسان بیٹھا ڈرامہ کوئی دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ، یا کوئی موسیقی کی محفلیں، یا کوئی مستقل وہ خبریں ہی سنتا چلا جا رہا ہے، یا سیاست پہ ہی ڈسکشن ہو رہا ہے، یعنی صرف دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اور لوگ نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم ہم شامل ہو جائیں اس میں، کسی بات پہ انشاءاللہ کہہ دیں، ماشاءاللہ کہہ دیں، کوئی چھوٹی سی کوئی تسبیح پڑھ لیں، یا دل میں استغفار پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے دن میں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ محفلیں قیامت کے دن ہمارے لیے باعث پشمندگی ہوں گی، باعث ندامت ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ گویا مردہ گدھے کے ارد گرد یہ لوگ بیٹھے تھے۔ سوچئے مردار جانور سے کتنی سخت بدبو آتی ہے، کیا حشر ہوتا ہے ان کا، ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی، دیکھنے میں کتنا کریہ منظر۔ اور اللہ تعالیٰ نے گدھا ہی کیوں کہا، گائے بکری کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز مانی جاتی ہے۔ تو ایسی محفلیں، ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی بری محفلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے، اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ وہ کہ جو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب وہ ذکر سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامت علینا۔ رواہ البخاری۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی بوریت کا بھی کتنا خیال تھا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی جسمانی صحت کے لیے اس کی غذا کا خیال رکھتی ہے، کیا کھائے، کتنا ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے اس بات کا بھی خیال رکھتے، کیونکہ نصیحت کیا ہے؟ روحانی غذا، کہ روحانی غذا اتنی ہو کہ ڈوز اتنی ہو کہ وہ صحت دے، یہ نہ ہو کہ وہ بوریت کا سبب بن جائے۔ آپ کسی پودے کو بہت زیادہ پانی دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی جڑیں سڑ جائیں گی، اور اگر آپ صرف اس وقت پانی دیں گے جب وہ سوکھی ہو اس کی زمین، ایسی صورت میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے آج یہ سیکھا کہ جب ہم کسی محفل میں شریک ہوں اور تو جہاں ہمیں منتظم کہیں ہمیں وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں کھڑا کرنے کو کہیں کہ یہاں نہیں وہاں بیٹھیں تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بھی بات چیت ہو رہی ہو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو بار بار کاٹنا نہیں چاہیے بیچ میں، کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور ہم دوسروں کو مستقل ڈسٹرب کرتے رہیں، اپنی کہے جائیں، چھا جانے کی کوشش کریں محفل پہ۔ اسی طریقے سے جمائی کبھی نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ جمائی لینے سے ساری محفل جمائی لینے لگتی ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بیمار ہوں تو بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں مجلسوں میں۔ اسی طریقے سے وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، اور جب محفل ختم ہو جائے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے ہاں کھانے کی دعوت پہ گئے، کھانا ہو جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیالی چائے کی ہاتھ میں لے کے اب گفتگو کا سیشن شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیال کرنا چاہیے کہ میزبان اس وقت تھکا ہوا ہوگا اور وہ چاہ رہا ہوگا کہ اب ہم سب اٹھیں تاکہ وہ اپنے چیزیں سمیٹے اپنا کام آگے بڑھائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی میٹنگ ایسی ہو رہی ہے جس میں کوئی ایسی بات کہی گئی جو سیکرٹ اور پرائیویٹ ہے، تو ہم باہر جا کے اور سب میں وہ نشر نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ باتوں کو پرائیویٹ ہی رکھنا چاہیے، یہ محفل کے آداب میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اچھی محفلوں میں شامل ہوں اور ہم غلط قسم کی محفلوں میں شامل نہ ہوں۔ غلط قسم کی محفلیں کون سی ہیں؟ جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارا نہ کسی اور کا، نہ اس دنیا کا نہ آخرت کا، تو وقت کی بربادی کی ضرورت کیا ہے؟ آج پھر ہم نے جو کچھ محفل کے آداب کے بارے میں سیکھا، آئیے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہم شعوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا پیارا دین ہے کہ وہ ہمیں نہ صرف عبادات کے طریقے بتاتا ہے بلکہ محفل میں شامل ہونے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔